ایک حکمران کے دور میں، کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی کے فیور میں، کسی کی مخالفت میں، ایک پاکستان کا یوم منانے کی بات ہوئی تو عالم یہ کہ میں پرسوں ایک جگہ افطاری پہ گیا، افطاری سے جب واپس آیا تو ایک جانے والے صاحب ملے، ان کے ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا تھا. میں نے پوچھا کہ کیا بیٹے نے، بچے نے مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا سچی بات ہے، بچوں نے مجبور کر دیا کہ پاکستانی جھنڈا لے کر. اور میرے خیال میں جو لوگ بیچ رہے ہیں ان کو پیٹ نے مجبور کر دیا، ان کو پیٹ نے کمرشل کموڈٹی ہے، جھنڈا بیچ کے ہی بیچارے کچھ کما لیں، وہ کما لیتے ہیں. 6-8 دن تو کھلتا ہے شہر ویسے بھی. لیکن گھر میں مجبور کرنے والی شخصیت جو ہے وہ بچہ ہے جو دل و دماغ سے پاکستانی ہے. اور ہر گھر میں یہ بات ہے، ہر گھر میں یہ بات ہے. آج میرے گھر میں بھی یہ بات رہی. میرے بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ابا جھنڈا نہیں لگایا اس بار، تو میں نے کہا بیٹا بھی آئیں گے تو جھنڈا لیں گے. کل صبح سحری تک ہمارے گھر میں پوری بلڈنگ سجتی رہی اسی وجہ سے. گفتگو ہم بہت اچھی کر رہے ہیں، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت اچھی کر رہے ہیں بین اینکر، کیونکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم جب 14 اگست کو منائیں تو ہر فورم پر، ہر سطح پر نظریاتی گفتگو ضرور ہو، کیونکہ ہم ٹھیک ہے ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، ہم گانا بھی گائیں، ہم اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں کسی خوشی کو منانے کی، اس سے انکاری ہم نہ ہوں. ایٹ دا سیم پوائنٹ ان ٹائم صرف ان لوازمات میں کھو کر اگر ہم روح کو بھول جائیں، کسی بھی چیز کی روح کو بھول جائیں گے تو وہ لوازمات ہمارے حواس پہ طاری ہو کر ہمیں اور بھٹکا دیں گی. ہم شاید صرف ڈھول تاشا ہی بجاتے رہیں اور روایت میں کھو جائیں گے، ہم رواج میں کھو جائیں گے. تو دیر از اے ڈسٹنکشن بٹوین کلچر اینڈ فلاسفی، اس کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، جہاد اکبر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ہمیشہ اس پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جہاد اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہم باہر کے نہیں اندر کے جہاد کی بات کر رہے ہیں. اور ہماری جو آج کی تھیم ہے پاکستان ڈے کی مناسبت سے، تو غالباً اس جہاد کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ایکسپلور کیا جائے، اپنے اندر کو ایکسپلور کیا جائے. اقبال حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اقبال بھائی، مجھے نہیں پتا میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ غلامی سے آزادی کے لیے پاکستان لیا گیا تھا، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ شاید اس سے بڑی غلامی میں ہم پھنس گئے. کیا ہے یہ؟ طے نہیں کر سکے اس کے بعد ہم کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی وہ غلامی نفس سے تھی یا ہندو اور انگریز کی غلامی سے تھی. سبحان اللہ. ایکسلنٹ. ہوا یہ کہ ہم جیسے ہی اس لکیر کے اس پار ہوئے تو ہم نے اس غلامی سے نجات حاصل کر کے اس نفس کی غلامی کا توق ایسا پہنا کہ اس نے پھر، وہ جو مودودی صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، تو وہ جو غلطیاں ہم نے کی انہوں نے پھر بچے دیے، اور انہوں نے اتنے بچے بڑے ہو گئے کہ وہ پہلوان بن کے گھورتے ہیں ہمیں. تو ہم سے تو اساس طے نہیں ہو سکی، اس لائن پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکے، اس گفتگو کی، اس قربانی کی روح کو ہم نہیں پہچان سکے. مجھے ایک بات کی حیرت ہوتی ہے، اس وقت جو لوگ تھے، اور میں آپ سے شروع کرتے ہوئے تینوں حضرات سے میں جاننا چاہوں، اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے تو وہ سب لائیو دیکھا تھا، یعنی میں میڈیا کی زبان میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے وہ کٹتے ہوئے سر بھی دیکھے، وہ خون سے بھری ہوئی ٹرینیں دیکھی جو گھٹنوں گھٹنوں تک بتایا جاتا ہے کہ خون تھا، جو کٹ کے لوگ پاکستان آئے اور لاشیں بھی آئیں اور زندہ بھی آئے. وہ کیوں نہیں کر سکے یہ سب؟ اس وقت ایسا کیا امپوزیشن تھا اس وقت؟ تو کانسپریسی تھیوری بھی شاید ہم اپلائی نہیں کر سکتے کہ یہ ہو رہا تھا اور اس نے اس کے خلاف یہ کرا. وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کو، اس احوال کو دیکھا، وہی نہیں کر سکے، تو اس کے بعد ہم کس جگہ دیکھیے کھڑے؟ ان کو شاید ہم معاف کر دیں، کچھ کیچ دے دیں کہ وہ کسی ٹراما میں تھے، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا تھا، اذیتوں کا ایک سفر، ایک پہاڑ طے کر کے آئے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وی ور ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور دا جاب. ایکچولی جاب ڈیلیور ہم نے نہیں کی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے سارے معاملے کو دیکھوں، تو مجھ سے ہی جاب ڈیلیور نہیں ہوئی. میں کسی کو کیا کہوں؟ ہم نے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کام نہیں کیا بحیثیت قوم. ہم نے خالص ہونا نہیں سیکھا. ہمارے جو ایک اپروچ ٹورڈ تھنگز ہوتی ہے نا، جو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یا کیا کہوں غیر مسلموں میں بہت بہتر ہے، یہ حقیقت ہے. انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس خالص پن کو، اس پیورٹی کو. دیکھیے نا، ہم نے آتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا دامن ہاتھ سے چھوڑا وہ انصاف تھا. اہم ترین چیز کسی ریاست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ معاشرے کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ناانصافیوں کے ساتھ. اور ہمارے ہاں اور دنیا دکھا رہی ہے اور آج ہم اس کا ثبوت بنے بیٹھے ہیں. ہم کس کو کیا کہیں؟
ہم اپنی بربادی کا جشن مناتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, آپ گفتگو کرتے ہیں. کیا کیا ہم نے خود ذاتی طور پہ؟ میں اپنے گریبان میں جھانکو کامران بھائی کچھ نہیں کیا. باتیں ہیں, صرف گفتگو ہے, گفتار کے غازی ہیں, اور گفتگو کر کر کے ہم نے تجوریاں بھری ہیں. گفتار کا غازی بن گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. صورتحال یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے پاکستان بنانے کی جد و جہد کی, اور وہ جس نے ہجرت بھی کی, جس نے قربانیاں دیں, اور جس نے قربانیوں کے منظر کو دیکھا بھی, خود بچا کر بائی چانس آ گیا, اللہ کو منظور تھا. ایک طبقہ وہ تھا جو بینیفیشری بن گیا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اس طبقے نے یہ سارا کام خراب کیا. وہ رات سویا تو یہ علاقہ کسی اور نام کا تھا. صبح جب اٹھا 14 اگست کی یہی رات گزارنے کے بعد, تو یہ خطہ کسی اور نام سے مشہور ہو گیا. وہ جو سفر کر کے آئے تھے اور دوران سفر تھے اور ابھی کئی کٹنے کے مرحلے میں تھے, وہ تو اسی مرحلے میں رہے. جو صبح اٹھ کر حاکم بن گئے وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع کے ابتدائی سالوں میں رول کیا اور جن پر زیادہ بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی تھی. اب تو 60 سال سے زیادہ گزر گیا نا. اب اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل کسی قسم کی مورد الزام نہیں ہے. بیچ کے یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان سے فیض بھی بہت پایا. میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ پاکستان میں آئی جی رہے, پاکستان نہ بنتا تو پولیس میں اے ایس آئی نہیں ہو سکتے تھے. جو پاکستان میں چیئرمین سینٹ رہے وہ ان ڈیوائیڈڈ انڈیا میں سینٹ میں یو ڈی سی مشکل سے بن سکتے تھے. جو یہاں چیف سیکرٹری اور فیڈرل سیکرٹری رہے وہ سیکشن آفیسر ان میں سے کچھ لوگ بنتے, اور جو لوگ فیڈرل منسٹر اور گورنر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر وغیرہ رہے, بعض اس میں سے لوگ کونسلر منتخب ہو سکتے تھے. ان سب نے جو پاکستان بننے کے بعد مختلف عہدوں پر متمکن ہونے کے مزے لوٹے, ان کا کوئی تعلق ہمارے اس نظریے سے, اس نظریے کی بقا اور سلامتی سے, اس نظریے کے فروغ سے نہیں تھا. ایک بہت اعلیٰ قسم کے فورم کے اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا, اس پر تقریر کر رہے تھے وہ جن کو پاکستان نے 22ویں گریڈ تک پہنچا دیا. وہ کہ یہ نظریاتی ملک کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں بلا وجہ کے ایک دم چھلا باندھ دیا ہے, یہ پاکستان بھی ایک ملک ہے, فلاں بھی ایک ملک ہے, یہ فلاں ملک بھی ملک ہے, یہ نظریاتی ملک کا دم چھلا کیوں مانا ہوا ہے. وہ اس پر اپنا سارا زور صرف کرے. 22 گریڈ کا افسر, 22 گریڈ کا پاکستان نے بنایا. پاکستان نہ بنتا تو یہ شاید 17 گریڈ پہ نہیں پہنچ سکتا. اچھا, میں اس بات پہ اب جو اس کو کہتے ہیں نا دوسری طرف سے آتا ہوں. کیا ضرورت ہے نظریاتی, اس دم چھلے کو ہٹا دیتے. جب ہم اس کے کیپیبل نہیں ہیں, جب ہم اہل نہیں ہیں, جب ہم کچھ کر نہیں رہے, اس کو ہٹا دیں. یہ دم چھلا نہیں, یہ شیرک ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نظریات کی بنیاد پر یہ بنا ہوا دنیا کا پہلا ملک ہے. دوسرا اسرائیل تھا. دوسرا اسرائیل ہے, اور دوسرا اسرائیل جو ہے اس کے منفی اثرات دیکھ رہے ہیں آپ, وہ منافقت کے نام پر بنا ہے. منافق ایک نظریے کی بنیاد بنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے گریڈ حاصل کی اور سینٹ کی چیئرمین شپ تک پہنچے, صدارتی عہدوں تک پہنچے, ان لوگوں کا تعلق دراصل اس نسل سے ہے یا اس فکر سے ہے, اس طبقے خیال سے ہے جو پاکستان کو ایک قطعی طور پر جو ہے ایک معاشی استحصال کا اور معاشی منفعت کا ملک قرار دیتے رہے ہیں, اور جن کی گھٹی میں یہ بات پڑھائی گئی ہے, دکھائی گئی, سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے ہندوؤں سے, انگریز سے آزادی حاصل یہ کی کہ ہم وہاں پر تنگ دست تھے. تنگ دست مسلمان نہیں تھے وہاں, ٹھیک ہے, تنگ دست مسلمان نہیں تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خطہ آزادی اس لیے حاصل کیا کہ یہاں پر اپنی انڈسٹریز وغیرہ کے ذریعے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر سکیں. یہ دیکھیے ایک بہت کمزور سا خیال ہے, ایک بہت سطحی سی بات ہے, اس لیے کہ اس پس منظر کو یکسر فراموش کر دینا جس کا ہم نے پہلے وقفے میں تذکرہ کیا تھا, جو کئی سو سال پہ محیط ہے, اور جو ایک ذہنی آبیاری کرتا رہا ہے انسانوں کی اور مسلمانوں کی, اور جس نے آ کے قیادت کو نئے رخ اور نئے معنی عطا کیے, اور جس نے آ کے تحریک کو جنم دیا, جس نے علی گڑھ مسلم کالج کو جنم دیا اور تحریک کو جنم دیا, اس کو یکسر فراموش کر دینے کا ایک طبقہ موجود ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ اگر جن کے لیے خدا نہ خواستہ میرے خاک کہ اگر پاکستان نہ رہے تو وہ دوسرے پاکستان کی تلاش میں نکل جائیں گے, جنہوں نے اپنی اولادیں بھیج رکھی ہیں, جنہوں نے اپنا سرمایہ منتقل کر رکھا ہے, جنہوں نے اپنی وابستگیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کے پاس دوہری شہریت ہے,
उन लोगों का और उनकी नस्ल का ये अंदाज है कि वो पाकिस्तान के बारे में इसको एक कतई तौर पर कतई आराधी समझते हैं, जिसमें यहाँ पर जितना नफा हो सके हासिल कर सके। ठीक है हारून साहब एक वक्फा हम ले लें, लेकिन ज़ाहिर कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि आज 14 अगस्त है तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा है। बहरहाल जो वक्त हमें मैसर है उसके अंदर हम एक कंक्लूसिव आर्गूमेंट ज़रूर एक सवाल के जरिए जानना चाहेंगे, और वो सवाल ज़ाहिर है मैं सब पे पुट करूंगा, और वो सवाल ये है कि कोई हल है क्या? कोई हल है इस मसले का, या जो हल है वो हम कम से कम पेश कर दें, ऑन द टेबल पुट कर दिया जाए, एंड देन लेट्स सी। पुरुमीद हूं और मैं इंशाल्लाह तो बताऊंगा। ठीक है, और पुरुमीद होना इस पुरआशोब दौर में बहुत अहम बात है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन, एक वक्फा हम लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशाबदीन नाज़रीन, आप जिहाद अकबर देख रहे हैं, और कुछ वक्त है हमारे पास, और डिस्कशन पे डिस्कशन होती जाती है, और इसी तरह वक्त गुजर जाता है। मीडिया पे इस तरह के बहुत प्रोग्राम्स आप देखेंगे। हल हम भी पेश करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं अपने शुरका से कि क्या कोई हल है, क्या कोई हल है सर? मैं तो साहब इस नामसाइद हालात में बहुत उम्मीद हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत नज़दीक से नौजवानों का अज़्म देखा है, और जो लोग मायूस हैं उनकी तादाद कम है, बहुत बहुत कम है, जैसा कि हमारे पास कहा जाता है, क्योंकि काम करने का जज्बा जो है ये हमारे नौजवानों में मौजूद है। हम एशिया के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा खुशनसीब मुल्क है कि जिसमें नौजवानों की तादाद जो है तमाम आबादी में सबसे ज़्यादा है, 60% 65% तक है। और इन नौजवानों को इस बात का एहसास है कि हम क्या खो रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, ये देखते हैं। मैं अभी कल देख रहा था एक बच्चे ने जिसने दुनिया भर में ग्रेड्स लेने का लेवल में ए लेवल के अंदर ए ग्रेड लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। उसने दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख किया है और पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़्म का इजहार किया है। मुझे एक खुशगवार हैरानी और खुशी भी हुई, और मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे हाथ से कुछ नहीं गया। जो लोग हमारे मुल्क को लूट खसूट जो कर रहे हैं वो तबके का हशर हमारे सामने है। मैं भी हाजी साहब से इस वक्फे में बात कर रहा था, और आप भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त इसके बावजूद कि मताए कारवां जाता रहा का एहसास है, लोगों को इस बात का एहसास है कि इस कारवां को दोबारा डगर पर डालने की ज़रूरत है। आप भी तबकों में घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ। मैं समझता हूँ कि नजरियाती मुल्क बनाने से ही पाकिस्तान की बका है। साहब मीरे कारवां कहाँ है? मैं रेफर कर रहे थे, वहाँ एक मीरे कारवां का भी जिक्र है, लीडर ऑफ द कारवां कहाँ है? देखिए, मैं इस पर आते हुए पहले जी प्रोफेसर हारून रशीद साहब की बात की तायीद में अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जिहाद अकबर ये है कि इस कौम के लोगों में पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा करें। ठीक है, पहले खुद में, पहले खुद में, और इसके बाद लोगों में। ठीक, लोगों में पोटेंशियल बहुत है, लोगों में बेशक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं आप सर्च करूं कि दुनिया में इस वक्त होंठ कटे बच्चों में पाकिस्तान में 5वें नंबर, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है ज़्यादा। ठीक, लेकिन जब इनको इलाज में मदद करने वाले एक इदारे से मैं मुलाकात के लिए गया। आपका अपना इदारा मेरे ख्याल में इस पे सबसे बड़ा इलाज तो आप खुद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अल-मुस्तफा की तरफ से ये होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि जितना पोटेंशियल आपके यहाँ डॉक्टरों में और पैरामेडिकल स्टाफ में और वॉलंटियर्स में है, इतना बाहर हमने नहीं देखा है। मीन्स कि हमारे पास पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल हो तो फिर आपका ये सवाल राइज होता है कि फिर मीरे कारवां किधर है? तो जाहिर है कि अब इस वक्त हम सबको मीरे कारवां की तलाश करनी चाहिए। और इकबाल ने तो पहले ही मुतवज्जे कहा था कि ये कौम अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हमें अपने लोगों में से, अपनों ही में से कोई एक इब्राहीम मिल जाए, कोई एक मीर कारवां मिल जाए, तो इस कौम के अंदर पोटेंशियल बहुत है। और ये कौम जब बाहर जाती है तो इतना काम करके दिखाती है कि इस कौम से कोई गिला नहीं है। हम मीर कारवां को हम अपने लोगों में ही तलाश करें। लोग मौजूद हैं। अगर लोग एजुकेशन में इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक छोटा खित्ता होकर के आलमी सतह पर कभी क्रिकेट का और कभी हॉकी का रिकॉर्ड बना सकता है, तो मीन्स कि हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। एक मीर कारवां की ज़रूरत है जिसकी तलाश बेसिक एक बहुत बड़ा जिहाद है कि हम तलाश करें
اور ان فرسودہ لیڈروں سے جنہوں نے محض اپنے پیٹ کی دوزخ کو ہی جب بھرنا جو ہے اپنی سیاست کا مرکز بنا رکھا ہے، ان سے نجات حاصل کریں تو اس پاکستان کے اندر ابھی بہت پوٹینشل ہے. اور علامہ اقبال ہی سے پھر میں استفادہ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز، ذرا نم ہو تو یہ مٹی ذرا بڑی نم ہوئی زرخیز مٹی ہے. تو بڑی زرخیز ہے. میں کامران صاحب یہاں ایک ایک اضافہ کالر کر کے ایک کالر ہمارے ساتھ جی بات کریں گے ان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب بات کر رہے وعلیکم السلام. ہیں؟ جی کون صاحب بات محمد کر رہے بخش بول رہا ہوں جی، سعودی عربیہ سے. ہیں؟ جی محمد صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. جی جی فرمائیے. ہاں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے سعودی والوں کی طرف سے یہ جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو. جی خیر مبارک. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اقبال گے؟ حسین سے بات ہو سکتی ہے تو اقبال حسین سے بات کرنا چاہتا ہوں. اقبال حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. اچھا، آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی، لیکن اقبال حسین صاحب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں